چاہتے ہیں. اس لیے بلاول صاحب نے کل اعلان بھی کیا ہے کہ میئر ہمارا جیالہ ہوگا اور ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ 15 سال سے کس کے ہاتھ میں پورا بلدیاتی نظام ہے, کس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں, کون پورے سندھ اور بالخصوص شہر کراچی کے اوپر قبضہ کیے بیٹھا ہے؟ تو جب 15 سال سے ایڈمنسٹریٹر آپ کے, بلدیہ آپ کی, اور جس عرصے میں میئر MQM کے تھے تو بھی یہ حکومت میں شامل تھے, تو پھر یہ حالات بدلے کیوں نہیں ہیں؟ یہ جیالہ میئر آ کر اب کر کیا لے گا؟ اس شہر میں کیا چاند لگا دے گا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اپنے عزائم رکھتے ہیں کہ کسی طرح جو رہا سہا کراچی ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیں. ویسے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ KMC میں اور جتنے بھی ادارے ہیں, KDA میں, SBCA ہو, PWD, کوئی سا واٹر بورڈ ہو, سب میں اپنی مرضی کی بھرتیاں کی ہوئی ہیں. کراچی کے مقامی لوگوں پر ان سب اداروں کے دروازے بند ہو چکے ہیں. آپ سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کراچی کے رہنے والے عملاً اس سیکریٹریٹ سے فارغ ہیں. تو قبضہ سسٹم کسے کہتے ہیں؟ کہ مرضی کے لوگ لگاؤ, رشوت ستانی کرو اور طاقت کے ذریعے سے پوری صورتحال پہ کنٹرول کر لو. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں ترقیاتی کاموں کے نام پر جو کچھ یہاں پر ہوا ہے اس نے صورتحال کو مزید تباہ کیا ہے. بارشوں میں پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت بری طرح ایکسپوز ہو گئی, اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک خطیر رقم سے پیچ ورک کا کام کریں گے, اور اس کے لیے انہوں نے تفصیلات جاری کی جس میں ورلڈ بینک اور کلک کا پیسہ شامل تھا. 14-15 ارب روپے کا یہ پیسہ ہے. صورتحال یہ ہے کہ 2-2, 3-3 محکمے کو ایک ایک ٹینڈر دیا جا رہا ہے اور ہر کوئی پیسے لے رہا ہے. یہ ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مار کر جس طرح سے لوٹ مار ایڈمنسٹریٹر کی قیادت میں اور وزیر بلدیات اور پوری سندھ حکومت کی قیادت میں ہو رہی ہے, تو ہم کہاں جائیں, کس سے بات کریں؟ اس وقت جتنی سڑکیں بن رہی ہیں مٹیریل اس کا ناقص ہے, غیر معیاری کام ہے, اور چند دنوں میں یہ سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو 1500 کروڑ روپے ہوتے ہیں, یہ 15 ارب روپے. 1500 کروڑ روپے کا حال اس وقت یہ ہے کہ اس میں کرپشن ہی ہو رہی ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نوٹس تو الیکشن کمیشن کو بھی لینا چاہیے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد ترقیاتی اسکیمیں کیسے جاری ہو رہی ہیں. 142 ترقیاتی اسکیمیں انہوں نے جاری کی ہیں الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے پہلے, بلدیاتی الیکشن سے پہلے اس کو مکمل کریں گے. یہ خود ایک غیر قانونی کام ہے, لیکن الیکشن کمیشن اس کے لیے کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کی ترقیاتی اسکیمیں خود ان کے اوپر جا کر پڑتی ہیں ان کی کرپشن اور لوٹ مار کے نتیجے میں, لیکن کام تو غیر قانونی ہے. ناجائز طریقے سے ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے آج سے 3-4 مہینے پہلے بات کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس طرح سے کسی پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر کا تقرر نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایکشن کیا لیا, انہوں نے کیوں نہیں برطرف کیا ہے مرتضی وہاب صاحب کو جو پیپلز پارٹی کے سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہیں ناجائز طریقے سے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. اگر یہ ادارے, الیکشن کمیشن اور عدالتی نظام یہ کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو لے کر اٹھیں گے. ہم نے گزشتہ دنوں نوٹسز ایشو کیے ہیں KMC, سندھ حکومت, KDA, PWD اور جتنے بھی ادارے جو اس وقت ترقیاتی کاموں کے نام پر لوٹ مار کر رہے ہیں, ان کو ہم نے آئین کے مطابق ایک لیگل نوٹس دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا جائے. یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون ہے آئین میں, اس قانون کے تحت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ حق ہے ہمارا کہ ہمیں معلومات فراہم کی جائیں. اگر انہوں نے معلومات فراہم کی تو اس بنیاد پر بھی, اور اگر انہوں نے فراہم نہیں کی تو ہم سندھ حکومت کے خلاف اور ان کی جو KMC ہے اس کے خلاف, اور جہاں جہاں ان کا قبضہ ہے اور یہ لوٹ مار کر رہے ہیں اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں گے. ایک کانٹریکٹر کے کیس پر آلریڈی ہائی کورٹ نے ان کو کام سے روکا ہوا ہے اور ان کو اسٹے اس وقت موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت شہر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بدترین ہے اور کوئی والی وارث نہیں ہے. اور جب بھی اس بات کا موقع ملتا ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو جائے اور لوگ الیکشن کی طرف اپنی ورکنگ کرنے لگے تو یہ سازشیں کرنے لگتے ہیں. گزشتہ دنوں مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں
کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک مرتبہ پھر مل کر کرپشن میں شراکت داری کرنا چاہتے ہیں، اور ایم کیو ایم جس نے رجیم چینج کے موقع پر جو کچھ بھی ان کا مینڈیٹ تھا اس کو ایک مرتبہ پھر وڈیروں کے ہاتھوں بیچا تھا، اس نے کراچی کے حق اور اختیار کے لیے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا، اور اب ایک مرتبہ پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ 3 ڈی ایم سیز اور کراچی میں ان کا ایڈمنسٹریٹر لگ جائے۔ اب وہ ایڈمنسٹریٹر بن کر لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں اور لوٹ مار کے اس نظام میں اپنی شراکت چاہتے ہیں۔ 35-40 سال سے اس شہر کا جو حال ہوا ہے انہی لوگوں کی مرہون منت ہے۔ یہی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اتحاد ہے جس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، ہمارے نسلوں کی تعلیم ہم سے چھین لی، کالجز تباہ ہیں، یونیورسٹیوں کا حال برا ہے، ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ جو ٹرانسپورٹ سرکولر ریلوے چلتی تھی انہی لوگوں کے زمانے میں بند ہوئی ہے، یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ وزارتیں پکڑتے رہے، یہ لوٹ مار کرتے رہے، لیکن انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے 17 سال میں کراچی کو پانی کی ایک بوند نہیں دی۔ K4 منصوبہ آج تک جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، KB فیڈر سے یہاں تک کراچی پانی لانے کے لیے کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے۔ جو عبدالستار افغانی صاحب نے 100 ملین گیلن پانی ہب ڈیم سے کراچی کو لانے کا منصوبہ تیار کر کے رواں کر کے چلایا تھا، اس میں خرابیاں ہو گئیں، اس میں وہ 60% پہ اور 50% پہ چل رہا ہے، اربوں روپے کا بجٹ موجود ہے، کام نہیں ہو رہا، ہب ڈیم بھرا ہوا ہے، بارشیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں لیکن کراچی کے لوگ پانی کو ترس رہے ہیں۔ تو یہ سارا کس نے کیا ہے؟ یہی پیپلز پارٹی ہے، یہی ایم کیو ایم ہے، یہی ان کا اتحاد ہے اور یہی شہر کا بیڑا غرق ہے۔ اب یہ مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس موقع پر پیپلز پارٹی سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے، سیاسی عمل میں وہ جو ہے وہ حصہ ادا نہیں کریں گے اور فوج اپنا رول ادا کرے گی، لیکن ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی اتنی طاقتور ہے تو اس کی ذمہ داری جہاں اس پوری پیپلز پارٹی کی مافیا کے اوپر ہے، وڈیرا شاہی پر ہے، وہیں اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے بغیر پیپلز پارٹی اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عوام میں جڑے ہوں تو آئیں اور عوام سے مقابلہ کریں۔ الیکشن سے بھاگتے کیوں ہیں؟ یا تو یہ اندرون سندھ میں اپنے ہاریوں کو دبا کر ووٹ لیتے ہیں، وڈیرا شاہی کے نتیجے میں لوگوں کو ڈبوتے ہیں، برباد کرتے ہیں اور ان کے سروں پر آ کر یہاں اسمبلی میں اکثریت حاصل کرتے ہیں، تو جینوئنلی تو یہ لوگ اپنی کوئی روٹس نہیں رکھتے۔ اب یہ تو ایک کرپشن کا دھندا ہے۔ اور اسی طرح ایم کیو ایم جب زوال کا جب بھی شکار ہونے لگتی ہے پولیٹیکلی تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو اس کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالتی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹروں کے نام پر، پارٹیوں کے مرجر کے نام پر اور دوبارہ مسلط کرنے کی اگر کوئی کوشش ہوگی، کراچی کے لوگ اس کو مسترد کریں گے، اس لیے کہ بہت بھگت لیا ہم نے۔ یہ لوگ ملتے رہتے ہیں، ہمیں آپس میں لڑواتے رہتے ہیں، سندھی مہاجر سیاست کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم مل رہا ہے اور جو بلوچ اور سندھی بولنے والے عوام ہیں وہ پیپلز پارٹی کو مسترد کر رہے ہیں۔ اس کا سبب ہی یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے فنومینا سے لوگ نکلے ہیں۔ جب ایم کیو ایم کی سیاست کو زبردستی مسلط کیا جاتا تھا تو اس کے نتیجے میں مہاجر اور سندھی تقسیم پیدا کر کے خوف پیدا کیا جاتا تھا، اور اس خوف کے نتیجے میں ساری نالائقیوں کے باوجود سندھی اور بلوچ عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ جاتے تھے اور مہاجر کہتے تھے کہ ہماری بقا ایم کیو ایم میں ہے، اور دونوں پھر مل کر حکومت کرتے تھے اور ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا۔ اب جب ایم کیو ایم زوال پذیر ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی اپنی حمایت کھو رہی ہے تو سب کی آنکھیں کھلی ہیں اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے سب کو متحد کیا ہے۔ اس وقت شہر میں مہاجر عوام ہو یا پختون، پنجابی ہو یا بلوچ، سندھی ہو یا سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، میمن، گجراتی، ایون جو غیر مسلم لوگ ہیں، الحمدللہ مسیحی برادری، ہندو برادری، وہ سارے اس وقت جماعت اسلامی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اس شہر میں تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہو۔ سرویز ہو رہے ہیں، اس میں جماعت اسلامی کا میئر 50% سے زائد لوگ چاہتے ہیں۔ اس وقت پوزیشن یہ تھی، اب تو اور یہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ کہ جماعت اسلامی کا میئر آئے، جماعت اسلامی اس بلدیہ کے نظام کو سنبھالے، کراچی اپنی اصل کی طرف آئے، پھر سے ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھلیں، پھر سے ہماری ماؤں بہنوں کو باعزت ٹرانسپورٹ ملے، کوئی اوپننگ بنے جس کے نتیجے میں یہ جو صنعتیں یہاں سے منتقل ہو رہی ہیں یہ رکیں، یہاں معیشت کا پہیہ چلے، یہاں کی سڑکیں ٹھیک ہوں، ہمارا شہر بھی گرین بنے، کلین بنے۔ یہ تمنا ہے، لوگوں کی خواہش ہے اور امید پیدا ہوئی ہے جماعت اسلامی کی مقبولیت کے نتیجے میں، اور سب لوگ مل کر اب سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہی سیاست پھر شروع کریں،
اس لیے اپنے آپ کو، اسٹیبلشمنٹ کو اس کھیل سے الگ رکھنا ہوگا اور واضح طور پر ان کو اپنی پوزیشن کو واضح بھی کرنا ہوگا، اس لیے کہ بہرحال اس شہر کی حیثیت سے سب اسٹیک ہولڈر ہیں. آرمی کی بھی اتنی بڑی بڑی انسٹالیشنز یہاں پر موجود ہیں، ادارے یہاں پر موجود ہیں، ترقیاتی کاموں میں ان کے ادارے کام کرتے ہیں. وہ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں. جو پچھلے دنوں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان تیار ہوا، کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی اور اس میں پاک فوج کا ایک اہم رول تھا. باجوہ صاحب بھی تشریف لاتے تھے، کور کمانڈر صاحب بھی ہوتے تھے. یہاں باقاعدہ فوج کی طرف سے تعیناتی تھی کہ جو ان تمام چیزوں کی نگرانی کرتے تھے. کیا فوج کو یہ نہیں پتا کہ جتنے محکمے یہاں پر ہیں ان میں کوئی سنکرونائزیشن نہیں تھی؟ یہاں پر جو ہے وہ کوئی نااہلی کی، یہ ایک کہنا چاہیے کہ لیول تھا کہ جس کے اوپر یہ لوگ موجود ہیں، اور جو کام فوری طور پر کرنے کے تھے وہ بھی اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ تمام پارٹیاں نہیں کر سکیں، اور اس میں تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی شامل تھی. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایم این ایز کے جو فنڈ ملے تھے، جو پی ٹی آئی کے 14 قومی اسمبلی کے ممبران کو ملے تھے، یہ سوال پی ٹی آئی کے بھی ذمہ ہے. وہ 3.5 سال رہے ہیں تو 3.5 سال کا جواب دینا پڑے گا. وہ فنڈز کہاں خرچ ہوئے، کہاں لگے، کون سا کام کیا، کون سی سڑک بنائی، کون سا پروجیکٹ بنایا. کراچی کے لیے پی ٹی آئی نے بھی کیا کیا. K4 منصوبے پہ ہمیں دھوکہ ملتا رہا، کہ الیکٹرک مافیا کو سرپرستی کرتے رہے. لوگوں نے بڑی تمناؤں سے آپ کا ساتھ دیا تھا کہ ملک میں ایک نیشنل ویو ہے، تبدیلی آئے گی تو کراچی کو بھی کچھ ملے گا. لیکن کراچی کو پی ٹی آئی نے ٹوٹلی نظر انداز کیا. تو پیپلز یہ بلیم گیم کرتے رہو، ٹاک شوز کرتے رہو، سوشل میڈیا پہ کیمپین چلاؤ اور گراؤنڈ پر لوگوں کو تنہا چھوڑ دو ان مافیاز کے آگے. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں کراچی کو کچھ نہیں ملنا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی کوشش جو مردہ گھوڑوں میں جان ڈالنے کی ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ یہ کوشش جان ڈالنے والوں کو بھی کی جان بھی لے لے. مردہ گھوڑا تو مردہ ہی رہے گا. 0 جمع 0 جمع 0 0 ہی رہے گا. اور انشاءاللہ آپ کراچی کے لوگ ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کے میئر پر اعتماد بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ووٹ بھی دیں گے. اس کے ٹاؤن کے چیئرمین بھی منتخب کریں گے، اس کے یو سی چیئرمین بھی منتخب کریں گے. جب ان کے ہاتھ سے پورا کھیل نکل رہا ہے، اس فیلڈ سے یہ آؤٹ ہو رہے ہیں، تو پھر ان کے کچھ وزراء زور زبردستی بھی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے وزراء لوگوں کو جا کے جو چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلرز عوامی جو ہے وہ اس میں جا رہے ہیں عدالت میں اور الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر فورس کر رہے ہیں کہ آپ پارٹی کو چھوڑ دیں اور ہماری پارٹی کو جوائن کر لیں. بھائی میدان میں آؤ، الیکشن لڑو. پہلے تم نے اتنی طاقت استعمال کی ہوئی ہے، دولت تمہارے پاس، حکومت تمہارے پاس، پولیس تمہارے پاس، الیکشن کمیشن تمہاری جیب میں. اب بھی تمہیں اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ تم انسانوں پر دباؤ ڈالو، نمائندوں کو خریدو یا ان کے اوپر جو ہے وہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے سے ان کی وابستگیاں تبدیل کرو. کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے اور یہ دہشت گردی نہیں چلے گی. سن لیں سعید غنی صاحب بھی اور ناصر شاہ صاحب بھی اور مراد علی شاہ صاحب بھی اور بلاول صاحب اور آصف زرداری صاحب کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے وزراء کو لگام دیں اور یہ دھندا ختم کریں لوگوں کو خریدنے کا یا لوگوں پہ زبردستی دباؤ ڈال کر ان کی وفاداریاں بدلنے کا. ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اس سلسلے میں. اس لیے کرپشن کا یہ دھندا ختم ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، سیاسی ایڈمنسٹریٹر برطرف ہونا چاہیے، ترقیاتی اسکیموں کا حساب ملنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ 14-15 سال یہ جو ہزاروں ارب روپے کی کرپشن ترقیاتی فنڈ میں ہوئی ہے، تعلیم میں ہوئی ہے، صحت کے شعبوں میں ہزاروں ارب روپے لگے ہیں، یہ گئے کہاں ہیں؟ کالجوں کی حالات تو دیکھیں آپ، اسکولوں کی صورتحال تو دیکھیں آپ، اور پھر مزید فنڈ پکڑ رہے ہیں. ابھی خبر آئی ہے کہ کسی یورپی یونین سے انہوں نے کوئی 2-3 ارب روپے پکڑ لیے ہیں کہ ہم اسکولوں کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. اور بھائی جو اسکول موجود ہیں کیوں یہ ڈی گریڈ ہوئے ہیں، کیوں یہ زوال پذیر ہوئے ہیں، کیوں برباد ہوئے ہیں؟ تم ذمہ دار ہو، 15 سال سے حکومت کر رہے ہو، ایم کیو ایم تمہارے ساتھ مل کر حکومت کر رہی ہے، دونوں آپس میں وزارتیں بانٹ کر اس شہر پر حکومت کرتے رہے ہیں. تو کیوں یہ حالات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مزید آپ کہتے ہیں کہ ہم اپ گریڈ کریں گے؟ اس لیے ان سب چیزوں کا انشاءاللہ حساب ہوگا اور اس شہر کے لوگ بھی اور انشاءاللہ اب اس پورے صوبے کے لوگ بھی ان مافیات سے جان چھڑائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حق دو کراچی کو تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور اب یہ الیکشن جو 15 جنوری کو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر متعین کر دیا ہے، ہم اس کی پوری کیمپین اثر نو شروع کر رہے ہیں. ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے، گھر گھر جائیں گے، دروازے کھٹکھٹائیں گے، سوشل میڈیا کیمپین چلائیں گے. ہم جو ہے وہ اپنی جو بھی تشہیری مہم ہو سکتی ہے
عوام تک اپنا میسج پہنچائیں گے. اور الحمدللہ اب یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ صرف جماعت اسلامی مہم چلاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں. اب لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ آ رہے ہیں, لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی آتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ الحمدللہ اب جماعت اسلامی کی اس شہر میں یہ پوزیشن ہے کہ جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں یا اس کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں تو پھر لوگ ہمارا حصہ بنتے ہیں. لوگ ہماری پبلک ایڈ کمیٹیوں کا حصہ بن رہے ہیں, ہماری رابطہ کمیٹیوں کا حصہ بن رہے ہیں, جو ہماری گراس روٹ لیول پر جماعت اسلامی کی محلہ کمیٹی ہیں اس کا حصہ بن رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف جو ہے مردوں میں نہیں, خواتین کی بڑی تعداد اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے. اس لیے کہ ہم اگر کوئی پارٹی خواتین کے ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے. کوئی پارٹی اگر ایجوکیشن کے چیزوں کو ایڈریس کر رہی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. نہ صرف یہ کہ ہم آواز بلند کر رہے ہیں بلکہ عملی طور پر لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہم نے اپنی IT کا اتنا بڑا پروگرام منعقد کیا ہے, اور الحمدللہ 4 تاریخ کو ہماری بچیوں کے لیے یہ ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اور لڑکوں کا رزلٹ آیا ہے. میں اس کی تفصیلات الگ ایک پریس کانفرنس میں آپ کو بتاؤں گا, اور اس میں بتاؤں گا کہ IT فیلڈ میں جو نااہلی کا مظاہرہ ان تمام حکومتوں نے کیا ہے اس نے ہمیں کہاں لا کر پھینک دیا ہے, اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم کس ویژن کے تحت اس شہر کراچی کو اور اس پاکستان کو اس فیلڈ میں آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ تنقید کریں بلکہ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. جب سیلاب آیا ہے تو پیپلز پارٹی کی کارکردگی, اس کی پارٹی کی کارکردگی بھی, اس کے وڈیروں کی کارکردگی بھی, اور سندھ حکومت کی کارکردگی اندرون سندھ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. 2010 میں فلڈ کمیشن بنا تھا, اس کی رپورٹ آئی تھی, 12 سال میں انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا, پھر ڈبو دیا. یہ دریا کا سیلاب نہیں تھا, یہ بارش کا سیلاب تھا. آبی راستوں پر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں, ان کی زمینوں کو بچانے کے لیے انسانوں کو ڈبو دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈوب جاتے ہیں تو پھر فنڈ پکڑ کے مزید کرپشن کرتے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ عذاب غریبوں پہ ہی کیوں آتا ہے, اور یہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو غریب ہی بھگتتا ہے, اور جو عمرہ کا طبقہ ہے وہ تو مزید فائدہ اٹھاتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ غریب لوگوں کے اختیار میں ایک چیز ہے, اور وہ ہے کہ وہ ان ظالموں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں. ان کے اختیار میں ایک چیز ہے کہ وہ متحد ہو کر ان کے خلاف جد و جہد کریں. جب وہ یہ نہیں کرتے اور ان کو خدا مان لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر یہ آزمائشیں بھی انہی کو زیادہ بھگتنی پڑتی ہیں. جو ان کو ڈبونے والے ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ ان کا وقت آئے گا کہ پکڑے جائیں گے, اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے ان کو جواب دینا ہی پڑے گا. لیکن تمام مظلوموں کو اور محروموں کو, تمام مجبوروں کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ متحد ہوں, اپنی جینوئن لیڈرشپ میں متحد ہوں, نہ تعصبات میں آئیں, نہ وڈیرہ شاہی کے زیر اثر آئیں. اللہ پر توکل کر کے یہ متحد ہوں تو انشاءاللہ ان سب سے ہم نمٹ لیں گے جو ہمیں ڈبوتے ہیں. اس لیے میں اندرون سندھ کے لوگوں کو بھی یہ واضح میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب اس چنگل سے نکلیں. آپ کو ڈبونے والے آپ ہی کے نام پر سیاست کر رہے ہیں اور پھر مزید مال کھا رہے ہیں. جماعت اسلامی ان سب کا مقدمہ لڑ رہی ہے. ہم نے خدمت کی ہے, ہم نے ریسکیو کا کام کیا, ہم نے ریلیف کا کام کیا, ہم ریہیبلیٹیشن اس وقت کر رہے ہیں, بحال کرنے کے لیے اپنے تئیں جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں, بغیر اختیار حکومت کے خدمت کر رہے ہیں. سب اس کا اعتراف کرتے ہیں. تو جب ہم یہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب موقع دیا اور ہم منتخب ہوئے تو اس صوبے کے عوام کی قسمت بھی بدلے گی انشاءاللہ, اور اس شہر کے عوام کی قسمت بھی بدلے گی. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوال کے جواب جی جی بالکل آ سکتے ہیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اب یہ بات ہم نے نہیں کہی, خود فوج کی طرف سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اب ہم اے پولیٹیکل رہنا چاہتے ہیں. تو جب ایک بات ان کی طرف سے آفیشلی آ گئی ہے تو ہمیں پوری کتھا سنانے کی ضرورت نہیں ہے 70-75 سال کی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو آ رہا ہو اس کا راستہ نہ رکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں 2005 میں تو نعمت اللہ خان صاحب آ رہے تھے نا, ان کا راستہ کیوں رکا ہے؟ نارو کیوں دیا گیا؟ کیوں مردہ گھوڑوں میں جان ڈالی گئی تھی؟ کیوں پیپلز پارٹی اور MQM کے ہزاروں کیسز ختم کر کے دوبارہ ہم پر مسلط کیا, اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ کوئی ایک پروجیکٹ یہ کراچی کے لیے مکمل نہیں کر سکے پچھلے 17 سال میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ جب میں نہیں چاہتا کسی کے خلاف آپ زبردستی آپریشنز کر کر کے عوام کو اپنے خلاف کریں, فوج کو عوام سے لڑائیں. ان آپریشنوں نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا, نفرتیں دی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جینوئنلی آگے آ رہا ہے, لوگوں کی رائے بن رہی ہے, تو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے نئے نئے گروپ کھڑے نہ کیے جائیں اور پرانے گروپوں کو ملایا نہ جائے. ہم بس یہ چاہتے ہیں. ہم لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں. ہم کوئی کسی کے نہیں چاہتے کہ زبردستی ہمیں لا کر بٹھا دو.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام پر چھوڑو اور سب کے لیے حالات کو یکساں کرو. مجھے توقع ہے کہ اسپیشلی کراچی کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ بھی مجموعی طور پہ بھی اپنے رویے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تبدیلی لا رہے ہیں, تو کراچی کے لیے بھی وہ یہ بات کریں گے. اور کوئی بھی ایسا عمل جس میں زبردستی لوگوں کو مسلط کرنا اور گرتوں منہ کو اٹھانے والی بات ہو اور پھر سے وہی کرپشن کا دھندا شروع ہو جائے, وہی لوٹ مار شروع ہو جائے, بڑھ جائے بلکہ جو ہو رہی ہے, تو اس عمل سے اسٹیبلشمنٹ کو دور بھی رہنا چاہیے. اور کسی بھی ایسے عمل میں جس میں جینوئن لیڈرشپ آگے آ رہی ہو اس کو روکنے کی کوشش کا حصہ نہیں بننا چاہیے. شکریہ جناب. بہت شکریہ. جہانگیر روڈ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟